السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. کچھ نئی بہت اہم تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جہاں حکومت بڑی تیزی سے کچھ کارروائی کرنا چاہ رہی ہے. اسی طریقے سے اپوزیشن بھی بہت تیزی سے کچھ کارروائی کرنا چاہ رہی ہے. کچھ باتیں ظاہر ہے ہم نہیں لا سکتے اس کو یہاں ویلاگ پہ، لیکن اس کی تصدیق چاہیں گے. پہلے اس کے اوپر ہم کنفرم ہو جائیں تاکہ پھر آپ تک بھی پہنچا دی جائے، کم از کم انفارمیشن کی صورت میں. دیکھیں، ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اور اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن صحیح ہوتی ہے، اس وقت تو ہم اس کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں. لیکن اگر اس انفارمیشن کے بعد اس کے حتمی فیصلے پہ جانے سے پہلے کچھ تبدیلی ہو جائے تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن انفارمیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو دی جاتی ہے اور وہی ایز اٹ از ہو جاتی ہے، لیکن بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو اس وقت کے لحاظ سے تو بالکل تصدیق شدہ ہوتی ہے، لیکن بعد میں اب جیسے فرض کیجئے کہ اگر یہی انفارمیشن سامنے لائی جائے کہ بھائی یہ جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بل آیا جا رہا ہے، یہ انفارمیشن تھی، آ گئی. اب یہ بل پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پاکستان پہ سینکشن لگتا ہے نہیں لگتا ہے، یا کچھ اس کے علاوہ پاکستان کو مزید پیسے دے دیے جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں کچھ اور دے دیا جاتا ہے، یہ ایک بات کی ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن اس وقت کی انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ باضابطہ طور پر اب عمران خان صاحب اور ان کی حکومت سے رسیدیں مانگ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، کیونکہ عمران خان پہ جو عموماً جو اس وقت ان کی اور ان کی حکومت پہ کیسز بن رہا ہے وہ کرپشن، منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ جو کیسز بن رہے ہیں ان میں اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، میرٹ کے خلاف اپوائنٹمنٹ ہے. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کیسز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 5 سال تک جو ہے وہ ان کو سزا بھی ہوئی تھی، جیل بھی گئے تھے. تو اور اس کے علاوہ ان پر ملک کے قومی اور حساس اداروں کو غیر ملکی اداروں کے حوالے کرنے کے حوالے سے بھی کیسز ہیں. یہ میں وہ کیسز بتا رہا ہوں جو شاید عمران خان صاحب یا ان کے دوستوں یا ان لوگوں کے سامنے نہ ہو جو اس وقت وزراء طاقت کے نشے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تمام ادارے اہم ترین ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اور نہ ان کی طرف توجہ ہے. لیکن یہ سب باتیں آئیں گی. وزیر خزانہ صاحب سن لیں، وزارت خزانہ کے حوالے سے یہ بات ہونی چاہیے کہ کل جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھا گیا، پاکستان کی معیشت کو گروی رکھا گیا، پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے بینکرپسی پہ چلا جائے، تو یہ ایک بڑی سازش ہے. اس کے خلاف جہاں ملک کے پرائم منسٹر سے باز پرست ہوگی وہاں ان وزراء سے بھی ہوگی. اور اسی طریقے سے جو کیبنٹ میں بہت سی چیزوں پہ اپروول دی گئی ہے اور کشمیر کا جس طریقے سے سودا ہوا ہے، یہ سب بھی سنگین الزامات کی صورت میں ان کا بھی ٹرائل ہوگا. یہ میں بتا دوں آپ کو، جو لوگ اس وقت اندرون خانہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت میں اگر آتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کا جیسے ناجائز اختیارات کا استعمال ہوگا، اپوائنٹمنٹ جہاں جہاں کی گئی ہے اور میرٹ کے خلاف اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے. بہت سے لیٹرز موجود ہیں. موجودہ عدالت نے ان اہم ترین اپوائنٹمنٹس کے اوپر جہاں ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس پہنچ چکے ہیں اس کے باوجود انہوں نے ان کیس کو دبا دیا ہے. پریشر ہے، دباؤ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ سب باتیں سامنے آئیں گی. وزیر اعظم کے حوالے سے بھی، ان اداروں کے حوالے سے بھی، اور ان کے جو کیبنٹ کے ممبران ہیں ان سب کو پوچھا جائے گا. اور وہ لوگ پوچھیں گے جو حکومت میں آئیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے. ہم تو سامنے بات لائیں گے، جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ دوسروں کے پاس ہے وہ سامنے آ جائیں گے. اور جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جو کل حکومت میں آئیں گے وہ یہ پاس پرست ضرور کریں گے. کل نہیں آئے پرسوں آئیں گے، پرسوں نہیں آئے ترسوں آئیں گے، لیکن وہ ان کیسز کو ضرور اٹھائیں گے.
اسی طریقے سے کشمیر کا مسئلہ، سی پیک کا مسئلہ بھی اٹھے گا. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں چھوٹے گا نہیں. جو 3 سال تک سی پیک کو بند کیا گیا ہے، کون ذمہ دار ہے، اس کے اوپر بھی باس پرس کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو اس وقت کرپشن کے کیسز آپ دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب سے، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے سربراہ نے عمران خان صاحب سے اور ان کے کابینہ سے ملک میں ہونے والی کرپشن اور جاری کرپشن جو ابھی بھی چل رہی ہے اس کے اوپر رسیدیں مانگنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا ایسا احتساب ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی. اور ہمارا یہاں پہ ایک آبجیکشن ضرور ہوگا اور ہم اس چیز کو ہمیشہ لے کے چلیں گے، کبھی بھی کسی کے ساتھ ہم پرسنل نہیں ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا احتساب یا ان کی کابینہ کا احتساب ضرور ہو اور ہونا چاہیے، لیکن انتقام نہیں ہونا چاہیے جس طرح عمران خان صاحب انتقام لے رہے ہیں. احتساب ہو اور اس احتساب کے کٹہرے میں وہ آتے ہیں، قانونی اور آئینی طریقے سے ان پر جو فرد جرم عائد ہوتا ہے ان کو سزا ملتی ہے، ضرور ملے، لیکن صرف بناوا کیس بنا کر بدنام کر کے اور پوری دنیا میں شور مچا کے اور اس طرح کے کیسز کا عدالتیں ان کی ضمانت دیں یا دوسری ملک کی عدالتیں ضمانت دیں، اس طرح کے کیسز پہ یقیناً مجھ جیسا یا اور دوسرے میڈیا پرسن کبھی اس کی حمایت نہیں کریں گے کہ آپ رسیدیں ضرور مانگیں، آپ احتساب ضرور کریں لیکن انتقام نہ کریں. تو گویا اب ان چیزوں کا انتقام ہونے والا ہے، ان چیزوں کا احتساب ہونے والا ہے. اور عمران خان صاحب کی اور ان کی حکومت آئندہ آنے والے وقت میں کب، ہو سکتا ہے مارچ، ہو سکتا ہے اپریل، ہو سکتا ہے دسمبر، یہ وہ دور ہے، یا پھر 2023، کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوں گے اور دوسری جماعتیں اپوزیشن کی ہوں یا اور کوئی دوسری جماعت ہو وہ حکومت پہ ہوں، اور پھر اس وقت ادارے کے لوگ اور حکومت اور اس وقت کی جوڈیشری جو ہے وہ ان تمام باتوں کو سامنے لائے گی. میڈیا تو ہمیشہ لاتی رہی ہے، پرانی حکومتوں کو بھی سوال اٹھایا گیا اور موجودہ حکومت کی بھی، اور یہ حکومت جب جائے گی تو یقیناً ان دو باتوں کے ساتھ آئے گی کہ احتساب ہو لیکن اکراس دا بورڈ ہو اور میرٹ پہ ہو. اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی کابینہ کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں جو کہ عمران خان نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب پوری دنیا دیکھے گی، اب تو ان کا احتساب ہوگا. اور یہ باتیں اس وقت زیادہ اب آنے لگی ہیں یہ احتساب کا جب سے پاکستان کی عدالتوں نے شریف فیملی اور پی ایم ایل این اور اپوزیشن کو ضمانت دینی شروع کر دی ہے اور احتسابی ادارے کو سخت تنبیہ کی ہے کہ آپ کیسز جو بنا رہے ہیں اس میں ثبوت نہیں ہے اور وہ چارج شیٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، میرٹ پہ نہیں ہے اور اس بنیاد پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا جو بین الاقوامی عدالت ہے اس نے تو بہت بڑا ایک فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد یقیناً کوئی بھی جماعت ہوتی، کوئی بھی شخص ہوتا، وہ اس کیس کے ساتھ عوام میں ضرور آتا کہ دیکھیں جناب بین الاقوامی جو برطانیہ کی عدالتیں ہیں اور وہاں کی جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہیں وہ کسی دباؤ میں نہیں آتی ہیں، وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہیں اور انہوں نے کلیئر کیا ہے، انہوں نے صادق اور امین کہا ہے. تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پہ عمران خان صاحب کو تنبیہ نہیں کہہ سکتا ہے، میں تو کہتا ہوں فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر میری حکومت ہوئی، اگر پی ڈی ایم کی حکومت ہوئی تو پھر عمران خان صاحب آپ کا وہ احتساب ہوگا جو پوری دنیا دیکھے گی اور آپ سے رسیدیں مانگی جائیں گی، آپ سے بھی اور آپ کے تمام لوگوں سے جو ملک میں رہ جائیں یا ملک سے بھاگ جائیں، سب کا احتساب ہوگا. یہ ہو گیا. یقیناً فورن فنڈنگ کیس پر عمران خان صاحب سے بات پرس ہوگا، جتنا ڈیلے کر لیں لیکن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے، آج نہیں تو کل کی حکومت میں آنا ہے، اس کا جواب دینا ہے جس میں کھربوں روپے کی کرپشن ہے. بی آر ٹی اور مالم جبا، اس پہ بی آر ٹی پہ بہت بڑی کرپشن ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر آڈٹ رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے اور یہ اربوں کی کرپشن ہے اور ابھی تک پیسہ دیا جا رہا ہے. ایک ان کے مشیر ہیں جن کے بہت سارے کیسز میں
انوالو ہیں, ان کے گھر پہ جا کے ٹھیکیدار لندن میں ٹھہرتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو وقت پہ نکلیں گی, ابھی نہیں کچھ ہو رہا ہے لیکن وقت پہ نکلیں گی. معلم جبہ کیس ہے, 6000 انلیگل سوسائٹیز کو لیگلائز کرنے کے اوپر اربوں خربوں روپے کی انوالومنٹ ہے, وہ بھی نکلے گا. چینی کرپشن نکلے گی, آٹا کرپشن نکلے گی, میڈیسن کی کرپشن جو کیس ہے وہ اٹھایا جائے گا. پاور سیکٹر میں جو کام تو کچھ نہیں ہوا لیکن کرپشن ہوئی ہے, ایل این جی پہ کرپشن ہوئی ہے, یہ بھی نکالا جائے گا. جو لوگ بھاگ گئے ہیں وہ بھی ان سے ہی پوچھا جائے گا, اور جو جنہوں نے بھگایا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا. نئے گھر کی جو اسکیم ہے اس میں بھی اربوں کی کرپشن کی اطلاعات آ رہی ہیں. میں الزامات کی بات کر رہا ہوں, جس دن چیزیں ثابت ہوں گی تو میں مجرم کی بنیاد پہ کہوں گا. اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب پہ بھی الزامات کی بات کی گئی تھی, آپ کے عمران خان صاحب اور ان کے جو دوست احباب اور ان کے کابینہ کے لوگ ہیں, آصف زرداری پہ اور دوسروں پہ. جب تک کسی کو سزا نہیں ہوتی ہے, جب تک ثابت نہیں ہوتا, جب تک عدالت مہر نہیں لگاتی ہے, آپ مجرم نہیں کہہ سکتے. عمران خان صاحب پہ بھی نئے گھر اسکیم کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں, ان کے اور ان کے رفقا پہ. احساس پروگرام پہ بھی بات آ گئی ہے کرپشن کی, اور وہ بھی نکلے گا. کرتارپور میں جو جس طرح سے کرتارپور کو بنایا گیا ہے, وہاں پہ جو ٹینڈر دیا گیا ہے, جو کچھ جس طرح دیا گیا وہ بھی نکلے گا. اور آپ کو یاد ہے مراد سعید صاحب کے اوپر 7 ارب انڈر ہینڈ لینے کا الزام ہے, اور اس میں 118 ارب روپے کی کرپشن کی بات کی گئی ہے, اور وہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, تو وہ بھی نکلے گی, یاد رکھیے گا. جہلم میں دبئی میں بہت فنڈنگ ہوئی ہے, وہ پیسہ بقول ہمارے پاس تو ویڈیو بھی ہے, ہم نے سنا بھی دیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ کسی مشیر کو دیا گیا تھا, اسپیشل اسسٹنٹ کو, جو عمران خان کے بڑے قریبی آج کا نظر نہیں ہے, وہ پیسے دیے گئے, وہ پیسہ عمران خان تک پہنچا ہے, کہاں پہنچا ہے. وہ فنڈ جہلم کے گردوارے کے لیے دیا گیا تھا, جمع کیا گیا تھا, اور اس پہ باضابطہ ویڈیو موجود ہے, اسٹیٹمنٹ موجود ہے, واٹس ایپ موجود ہے, وہ بھی پوچھا جائے گا. ڈیم فنڈ جو 14 ارب 13 ارب روپے تھا, وہ تو پوچھا جائے گا. جسٹس ثاقب نثار صاحب تیار رہیے گا, وہ جو کیش میں پیسے دیے گئے, جن لوگوں نے کہا ہے, جنہوں نے ریکارڈ کرایا اپنی اسٹیٹمنٹ کو, وہ پیسہ جو لوگ گئے تھے, جو 3 آدمی گئے تھے, اور اس میں جسٹس ثاقب نثار بھی شامل تھے حکومت کے, تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اوورسیز لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں 14 ارب تو کچھ نہیں ہے, ہم نے تو اس سے 4-5 گنا زیادہ پیسے دیے اور کیش میں دیے, تو یقیناً یہ بھی پوچھا جائے گا. اس کے علاوہ ویکسین کی بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے IMF نے دیا, امریکہ نے دیا, اس کے علاوہ آپ کے UK نے دیا, اس کے علاوہ یورو کی صورت میں یورپی یونین سے آیا, ایشین بینک نے دیا. میں نے ساری فگرز دی ہوئی ہے. وہ پیسہ جو خربوں کے حوالے سے, اس پہ آڈٹ کا 12 خرب کا کرپشن کا تھا, جسے دبا دیا گیا, جس کے بعد آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی فارغ کیا گیا جلد سے جلد, ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں دی گئی کیونکہ انہوں نے یہ ایشو اٹھا دیا تھا, اور ان سے کہا گیا تھا کہ خبردار کہ اب آپ نے اس ایشو کو اٹھایا, اور اس کو ردی کے پیپر میں ڈال دیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ KPK میں ہی صرف چند آڈٹ کی چیزیں سامنے آئی جس میں اربوں روپے کی کرپشن انوالو تھی. یہ سب موجود ہے, یہ سب نکلے گا. اس کے علاوہ سی پیک پہ جو کرپشن ہوئی ہے, میں نے کہا وہ ضرور پوچھا جائے گا. اچھا, بڑی گاڑیاں آئی ہیں, V8 لگژریز گاڑی, بڑی گاڑیاں, یہاں چند گاڑیاں عمران خان صاحب نے فروخت کی کہ ہماری حکومت میں بڑی گاڑیاں نہیں لی جائیں گی اور انہیں فروخت کرو, اور پھر منسٹری آف کمیونیکیشن مراد سعید صاحب کے زیر نگرانی ان چند گاڑیوں کو بیچا گیا اور کم قیمت پہ اپنے دوستوں کو دیا گیا, جو کہا جا رہا ہے, الزام ہے, میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ 429 گاڑی, جس کا تو حساب میرے پاس بھی ہے کہ جو ہے وہ کسٹم سے آئی ہے, اور باقی کسٹم نے جو بہت قیمتی آئی تھی 2019 سے لے کے 2021 تک, وہ ہمیں ریکارڈز نہیں دیا, وہ ہم متلاشی ہے. اگر کوئی کسٹم کا ایماندار افسر وہ ہمیں کسی طرح بھیج دے تو ہم بڑے شکر گزار ہوں گے, تاکہ پاکستان کی عوام کو دکھا سکیں کہ چند گاڑیاں بیچ کر بہت ساری 429 اور کئی 100 گاڑیاں جو ہیں لگژریز, بہترین لگژریز گاڑیاں جو ہیں منگوائی گئی ہیں اور بانٹی گئی ہیں, اور یہ تحفے میں بھی آئی ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو. اس کے علاوہ جنگلات کی زمین کو جس طرح لیز کیا گیا ہے, اور کمشنروں کو اور ریونیو کمشنروں کو جو ہے وہ دھمکا کر ان سے کام کرانے کی کوشش کی گئی, پھر ان کو نکال دیا گیا, یہ بھی سب پوچھا جائے گا. اسی طرح ناردرن, ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, ناردرن ایریے میں گلگت
बल्दिस्तान, उस तरफ के एरिया में जो बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों को ठेका दिया गया है जिसमें बैनुल-अक़वामी लोग शामिल हैं। जिस तरीके से कहा गया था कि आइलैंड जो दिया जा रहा था एक बहुत बड़े किसी मुल्क के सरबराह के दामाद को, और उसमें डील हो चुका था और बड़े लोग उसमें शामिल हैं। इसी तरह ये होटलों की डील भी गई है, सस्ती जमीन दी गई है समझे, और वहां पर जो है वो अंडर हैंड बहुत बड़ी रकम भी ली गई है, ये इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। इसी तरह आपके अलीमा बाजी हैं, जाहिर है उनके हवाले से जो रिलैक्सेशन दी है वो तो जिन्होंने दी है बिहार वाले वो भी पकड़े जाएंगे, और जिन्होंने दिलवाई वो भी पकड़े जाएंगे। और अगर सच यही है कि वो सही है और उनका पैसा जायज है तो फिर सुरखरू होना चाहिए। इसी तरह से एमनेस्टी स्कीम देकर इमरान खान ने कराची में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि नैब में बहुत से लोगों के केसेस हैं मेरे दोस्तों के, अब उनको रिलीफ मिलेगा। ये स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड हो चुका है और इसी स्टेटमेंट के हिस्से में न सिर्फ इमरान खान साहब पकड़े जाएंगे बल्कि वो दोस्त जो काले धन को जिन्होंने सिर्फ इस एमनेस्टी स्कीम से सफेद किया है। उसके बाद 11 कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब की कोई 11 प्रॉपर्टी, मैं नहीं कहता, उनके दोस्त कहते हैं, और वो कहते हैं कि इस पे वो टैक्स नहीं देते। तो जाहिर है कि ये भी उनसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से मैं एक बात सिर्फ इमरान खान साहब से, उनके अपने एक एमएनए ने सवाल किया है जो मैं रख देता हूं और वही सवाल लेकर आपके सामने आ जाता हूं। इमरान पीडीएम हो, अपोजिशन हो, नवाज शरीफ हो, जो भी हुकूमत में आए, इमरान खान साहब का और उनकी काबीना का एहतसाब करे, और होना चाहिए जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी काबीना दूसरे लोगों का एहतसाब कर रहे हैं। यहां एहतसाब और इंतकाम में फर्क आ गया है, जिसके लिए हमने कहा है कि इमरान खान का एहतसाब होना चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। और जो उन्होंने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, फैसले किए हैं, मेरिट के खिलाफ फैसले किए हैं, मुल्की मफादात के खिलाफ फैसले किए हैं, जो भी उन्होंने करप्शन की है उनके दोस्तों ने किया, उसका मेरिट पे एहतसाब जरूर होना चाहिए। इस बुनियाद पर हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं, लेकिन इंतकाम के लिए नहीं।